ریویو کے اندر کیا چانسز ہیں ریلیف ملنے کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیونکہ فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ یا تو مکمل بریت کر سکتی ہے یا پھر جو اسی فیصلے کو دوبارہ ریویو کے لیے بھیج سکتی ہے کہ پورا پروسیجر دوبارہ دہرا کر جو ہے وہ واپس آئیے، اور یا پھر پورا جو فیصلہ ہے اسی کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. تو کس طرح کی صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، یا جو ڈیسیجن ہے اس کو مینٹین بھی کر سکتی ہے؟ تو آپ کے خیال میں کون سی جو وہ ہے آپشن ہے وہ سٹینڈ کرے گی؟ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پلیڈنگز کیا کہتی ہیں. انہوں نے جو کیس پلیڈ کیا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. ان کا سارا دار و مدار، سارا کا سارا بوجھ، سارا کا سارا آرگیومنٹ، اور جو انہوں نے اپنی اپیل میں بھی لکھا ہوا ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں پراپر ٹرائل نہیں ملا. جب کوئی ایپلانٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے پراپر ٹرائل نہیں ملا تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹرائی کیجئے، میں ٹرائل فیس کروں گا، دوبارہ کیس بھیجئے اور وہاں پہ پھر میں پراپر ٹرائل کے ذریعے اپنی بے گناہی ثابت کروں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. تھوڑا آپ کی جب آپ کا منشا یہ ہو، جب آپ کی پلیڈنگز یہ ہوں، جب آپ کا سارا ایمفسس اس بات کے اوپر ہو کہ مجھے پراپر ٹرائل نہیں ملا، تو پھر ججز کیا کہیں گے؟ یا تو وہ کہیں گے کہ آپ کو پراپر ٹرائل ملا اور آپ کی اپیل کو ہم ڈسمس کرتے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ ہم واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے. تو یہ دو آپشنز ہیں. اٹ آل ڈیپینڈز کہ جب اپیل کی آرگیومنٹس ہوں گے تو اس وقت کیا کہا جائے گا. جو ترجمان ہے پی ڈی ایم کے حافظ حمداللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کچھ ملاقاتیں ایسی کر رہی ہیں کہ وہ ان کے لیے کسی قسم کا NRO چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ جو فیصلہ آج آیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو. کچھ لیگل ایسپیکٹس بھی ہیں جن کی ہم بہت ہی ایک لیگل ایکسپلینیشن بھی چاہیں گے کہ آج اپنے ناظرین کے لیے رکھیں. ہمیں اس پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا ہے سابق اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف صاحب. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر آپ کا، اشتر صاحب، آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو ایک شارٹ سنٹینس ان کویسچن تھا، اس کے خلاف فیصلہ تھا کہ سزا معطل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. بہت سے قانون دان جو ہیں وہ ان کی یہی آراء ہم نے سنی اور دیکھی کہ شارٹ سنٹینسز جو ہیں وہ نارملی معطل ہو جایا کرتے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس رائے سے؟ ایک تو یہ کہیے گا، اور اگر ایسا ہے تو پھر اتنا شور، اتنا واویلا کس بات پر ہے سر؟ شور اور واویلا جو ہے وہ میرا خیال وتیرہ بن گیا ہوا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے باہر ہوں یا گورنمنٹ کے اندر ہوں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ شور اور واویلا ہی کرتی آئی ہے. وہ کنٹینر سے شاید کبھی اترے ہی نہیں تھے ایون وین دے ور ان گورنمنٹ. دوسری بات مکمل کر لیں. جی. دوسری بات یہ جو وچ از لیگل، میں نے وہ بات اس لیے کر دی کیونکہ شور اور واویلا بہت زیادہ ہے. یہ جو شارٹ سینٹنس والا کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ کوئی بائس کا ایلیمنٹ ہے فار اور اگینسٹ. یہ ایک اسٹیچوٹری یعنی ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے 426 CRPC میں کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو سزائیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں اینڈ ایز آف رائٹ ہو جاتی ہیں. اس میں نہ ڈسکریشن کی بات ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی اور چیز ہوتی ہے. اس کو اتنی ہائپ دے دی گئی، اتنی زیادہ ہائپ دے دی گئی کہ اس کے اوپر اسپیکولیشن شروع ہو گئی. میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا میں ہر کوئی لیگل ایکسپرٹ بنا ہوا تھا. میں تو خود بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں قانون کا، ابھی بھی سیکھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، روز سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. سر یہ آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ یہاں تو آپ نے درست کہا ہر کوئی لیگل ایکسپرٹ ہے، لیکن یہ جو ابھی آپ بات کریں سر کہ ایک نارمل اسٹیچوٹری پروسیجر ہے. سابق وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ گڈ ٹو سی یو اگر کہے گی اعلیٰ عدلیہ اس طرح کے معاملات میں تو نیچے یہی میسج جائے گا اور پھر ایسے ہی فیصلے آئیں گے. عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا رول آف لا کا نہیں مدر ان لا کا جو ہے وہ فیصلہ تھا. تو سر یہ اس طرح کی جو تنقید ہے یہ بے جا اور انفاؤنڈڈ نہیں ہے سر؟ جی آئی تھنک اٹ از ناٹ ویل فاؤنڈیڈ. انفاؤنڈیڈ میں نہیں کہوں گا، اٹس ناٹ ویل فاؤنڈیڈ. انفاؤنڈیڈ میں کیوں نہیں کہوں گا؟ وہ اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نے جیل کاٹی اور ان کو سزا نہیں ہوئی تھی کسی بھی کیس میں. وہ جس کو جو لیگل پارلنس میں کہتے ہیں he was the favored child of law. کیوں؟ کیونکہ
قانون کا تقاضا یہ ہے انلیس کسی کو گلٹی کا ورڈکٹ آ جائے ہی از ڈیمڈ ٹو بی انوسینٹ. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنے ٹویٹس میں اور یہ سب باتیں کی کہ میں گھسیٹوں گا اور میں لے کے آؤں گا اور میں جیل میں ڈالوں گا, اور واقعی وہ جیل میں کئی برس رہے, ان کے بیٹے کئی برس رہے, اور کوئی الزام تک ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی تھی. ان کے بھائی جیل میں رہے, ان کے بھتیجے جیل میں رہے, ان کی بھتیجی جیل میں رہیں, فواد حسن فواد جو بری ہو چکے ہیں. لانگ لسٹ, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن آر وی ٹرائنگ ٹو سے کہ ٹو رانگز میک اے رائٹ, ٹو رانگز میک اے رائٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ ملک میں پہلے اتنا ہیجان ہے, آپ معیشت کی بات کریں, آپ لیگل فرنٹ کی بات کریں, کہ اعلیٰ عدلیہ کے کنڈکٹ پر اس طرح سے سوال اٹھانا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مناسب وہ ہے طرز عمل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرا اور آپ کا موضوع سخن آج کل کے حالات ہونے چاہیے. ہم اپنی توانائیاں بالکل لیگل ریفارمز کی طرف ہونی چاہیے. لیگل جو کورٹس ہیں اس کی کرٹیسزم کے متعلق اتنا ہی بات نہیں ہونی چاہیے. ریفارمز ہوں گے پراپر تو کورٹ سسٹم بھی چلے گا. لیکن شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. سر بالکل بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنا توہین عدالت کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے کہیں سابق وزیر اعظم؟ نہیں, وہ ایسے چونکہ یہ تو اب زبان زد عام ہے, یہ سب باتیں جو ہیں یہ زبان زد عام ہے. ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہی عدلیہ تھی, یہی ججز تھے, تو ابھی ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا اور 3 برس ان لوگوں کو گزر گئے جیل میں. تو اس وقت کیوں گڈ ٹو سی یو والی بات نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں پوچھا جاتا تھا کہ ان کے کھانے کو کیا مل رہا ہے, ان کے لوگوں کو کون ملنے کے لیے جاتا ہے, ان کے وکلا کو ملنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اجازت نہیں ملتی تھی, بالکل اجازت نہیں ملتی تھی. تو بیسیکلی سر ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے. پہلے میاں صاحب نے فیس کیا, زرداری صاحب نے فیس کیا, اب عمران خان فیس کریں گے, کل کو ہو سکتا ہے پھر میاں صاحب فیس کریں. اٹ وونٹ اسٹاپ. It has to stop. And it has to stop now. It will stop اگر ہم پروسیسز کو پراپر کر لیں اور اگر ہمارے جو پرسنل بائسز ہیں وہ ختم کر دیں. اب آپ کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان ججز کو جنہوں نے اس سیویئر کرٹیسزم جو ٹوٹلی انفاؤنڈیڈ ہے, جو کہ انلیش کیا جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, اس کے باوجود کیس کا فیصلہ کیا اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. اچھا, تھوڑا سا اب ہمارے ویورز کی وضاحت, اس کے لیے کلیئرٹی کے لیے جو بھی آپ بات کریں, اگر کچھ چیزوں پہ وضاحت میں آپ سے لے لوں. آپ شاید ہمایوں دلاور صاحب کی بات کر رہے ہیں, او ایس ٹی ہیں وہ ویسے تو آج کل, لیکن یہ بڑی تنقید ہے کہ انہوں نے فیئر ٹرائل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو دفاع کا حق ہے 342 کے بیان کے بعد وہ تو بالکل گرانٹ ہی نہیں کیا گیا. مینٹینیبلٹی کے اوپر بھی ان کو اعلیٰ عدلیہ سے کہا گیا کہ اس کو ایک دفعہ سن لیجیے گا, کہ میجسٹریٹ کے تھرو درخواست نہیں آئی. انہوں نے ایک دن تک کا وقت نہیں دیا, اسی دن شام میں فیصلہ سنا دیا. وٹنسز والا معاملہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے. عمران خان صاحب کی پلی یہ تھی کہ ٹیکس ایکسپرٹس میرے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے تھے, انہوں نے ان کو سننا گوارا ہی نہیں کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایپلیٹ کورٹ میں یہ سارے معاملات جو فیصلہ ہے اس کو کمزور ثابت کر دیں گے؟ ایک چھوٹی سی میں آپ کو تھوڑی سی ڈائگریشن ہوگی, لیکن وہ بالکل اس سے ریلیونٹ ہے. جی, ابھی امریکہ میں سابق صدر کا ٹرائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جی, ان کے وکلا نے درخواست دی کہ جو کاغذات کا پلندہ ہے اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے 2 سال کا وقت درکار ہے, اور آپ 2 سال کی بعد کی تاریخ دیں ٹرائل کے لیے. تو جج صاحب نے اس کو مسترد کیا اور انہوں نے لکھا کہ آپ کے خلاف جتنے بھی ایویڈنس ہے وہ آپ کی اپنی سپیچز ہیں, آپ کے اپنے بیانات ہیں, آپ کی اپنی ٹویٹس ہیں, آپ کے اپنے دستخط شدہ ڈاکیومنٹس ہیں. ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے اس کیس میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے, اپنی سٹیٹمنٹس ہیں, اپنے دستخط شدہ چیزیں ہیں, اپنے ہی ٹویٹس ہیں, اپنے ہی بیانات ہیں, اور اس میں کسی کو کون سا ایکسپرٹ آ کے کہے گا کہ یہ جو مشن ہے
جو اپنے دستخط انہوں نے کی ہے، 4 بکریوں کا ذکر کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سی چیزیں خریدی گئیں اور کون سی چیزیں بیچی گئیں. ٹھیک ہے. تو اس کی اومیشن کو کون ایکسپلین کرے گا؟ دستخط کرنے والا، کیونکہ بار ثبوت اس پہ ہے، یا کوئی ایکسپرٹ جو کراچی سے آئے گا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان فارمز کے ساتھ، کراچی سے آئے گا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان فارمز کے ساتھ.